لوگ ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، وہ باہر گاڑیوں کے ساتھ بیچارے بھاگ رہے ہیں، وہ گاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو روکا جا رہا ہے، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. گنڈا پور اور اس کی پوری لیڈرشپ کہیں پر آپ کو کارکنوں کے ساتھ نظر نہیں آئی. اور یہ بیچارے کارکن جو ہیں یہ صرف مارے کھانے کے لیے اور جو ہے وہ ذلیل و خوار ہونے کے لیے ہیں. کل عمر ایوب صاحب جو ہے ان کو آپ نے ماشاءاللہ دیکھا ہے، ان کے لگا کے وہ بڑا اچھا طریقے سے جو ہے ویڈیو فلم جو ہے وہ بند کرتے رہے. اس کے ساتھ اسد کیسر صاحب میں نے سنا ہے کہ لندن تشریف لے گئے ہوئے ہیں. شہریار افریدی صاحب جو ہے، قاسم سوری، علی محمد خان، یہ سارے جو ہے وہ کل ٹویٹر پہ انقلاب لا رہے تھے اور دڑا دڑ مطلب بہادروں کی ٹویٹیں ہو رہی تھی اور جو ہے وہ ان کو انقلاب جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر لے کے آنا تھا. دو تین چیزیں میں بڑی کیٹیگوریکلی جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو بلوچستان کے اندر جو ایک کل بہت تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے، پنجابی پھر سے 7 مزدور جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے. میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے میں اس کے اوپر بہت افسردگی اور تکلیف کا اظہار نہیں کر سکتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت بلوچستان سے یہ مطالبہ بھی کرنا چاہتی ہوں اور یہ پوچھنا بھی چاہتی ہوں کہ کب تک اس طرح سے جو پنجابی ہیں ان کا خون بہتا رہے گا بلوچستان کے اندر. پنجابیوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے اور یہ پنجابی اور بلوچی کی بات بھی نہیں ہے، لیکن جو مزدور بلوچستان میں کام کرتے ہیں، ہمارے پاس پنجاب میں ہر ایک قومیت کا لوگ ہے، ہر ایک صوبے سے لوگ آتے ہیں اور پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح ہاتھ پھیلا کے ان کا ہمیشہ استقبال بھی کیا ہے، سیکیورٹی بھی دی ہے، ان کا خیال بھی رکھا ہے. سو یہ بلوچستان کے جو مزدور ہیں اور یہ جو دہشت گردی ہے اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر، اور یہ دو جو صوبے ہیں ان کو اور ان کے لوگوں کو جو ہے ان کے بیچ میں یہ رکھنا پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے جس کو ہمیں مل کر جو ہے وہ ناکام بنانا ہوگا. یہ جو سازش ہے کہ بلوچی اور پنجابی کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے، اور اب یہ جو خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے پختونوں کو اور پنجابیوں کو لڑا دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. اور کیوں ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ کل جو آپ نے یہ سارا تماشا کیا اور اس کے بعد آپ واپس چلے گئے، اس کا ایک تو مطلب بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب لاوارث نہیں ہے. پنجاب کی والی وارث مریم نواز شریف سی ایم پنجاب موجود ہے، جن کو اپنی حکومت کی رٹ اور قانون پہ عمل درآمد کرانا آتا ہے. آپ کو اجازت ملی پہلے کہ آپ کانا میں جلسہ کریں، آپ نے اس وقت بھی بدتمیزی کی، آپ نے اس وقت بھی قانون کو ہاتھ میں لیا، آپ نے اس وقت بھی جو ہے وہ غنڈہ گردی کی. اس کے بعد اب 144 کے باوجود آپ کو جو ہے آپ نے یلغار کرنے کی کوشش کی اپنے نجی ملیشیا کے ساتھ، پورے جو ہے وہ لاؤ لخشش کے ساتھ، پورے سرکاری وسائل کے ساتھ، اور اس کا بعد میں آپ کو جو ہے وہ سر پٹخ پٹخ کے واپس جانا پڑا. میں یہ بات بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے وہ بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ایک قانون ایگزسٹ کرتا ہے، پنجاب میں ایک چیف منسٹر موجود ہے جو اپنے صوبے کی اور اپنے صوبے کے لوگوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں. سو جو صوبے کے اندر آ کر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جائے گا. اور پھر یہ بات ہے کہ کل یا آپ خیبر پختونخوا میں احتجاج کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے احتجاج ہی کرنا ہے نا. تو وہ جو کرینے آپ لے کے آتے ہیں، پیٹرول جلاتے ہیں، وہ جو 1122 کی گاڑیاں اول تو ہیں ہی 7-8، وہ بھی آپ جو ہے وہ آپ نے خرچ کرنی ہوتی ہیں، تو آپ وہ خیبر پختونخوا میں کر لیں. آپ کے خیبر پختونخوا میں میرا سوال ہے، علی امین گنڈا پور کا کل رات کو پھر ایک وہ جو ہے وہ کھمبا نوچے والا جو ہے وہ بات محاورہ تھا کہ وہ ایک بیان آیا جس کے اوپر وہ بہت ایک ڈیسپریشن تھی، ایک جو ہے وہ شرمندگی تھی. ظاہر ہے ان کے لوگوں نے ان کو بہت لان تان بھی کی. اس کو گنڈا پور تو اپنی گاڑی سے باہر نہیں نکلا، پورے واقعے کے اندر جو ہے وہ گنڈا پور گاڑی کے اندر موجود تھا. پھر ورکرز نے کہا کہ باہر نکلو بھائی، ہم جو ہے وہ باہر کھڑے ہیں اور تم اندر بیٹھے ہوئے، اور اس کے بعد اس نے گاڑیاں واپس موڑ لی. کل جو انہوں نے انقلاب لانے کا کچھ دعوے کیے ہیں اور انہوں نے گولیاں چلانے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، گنڈا پور صاحب مطلب وہ اپنی حرکتوں پہ غور کریں
ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی. یہ گولیاں وولیاں آپ کے خیبر پختونخوا میں چلتی ہیں, یہ آپ کے وہاں طالبان دندنا رہے ہیں آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر. اب دو واقعات ہیں جو کل کے ہیں, جو میں آپ کے جو ہے وہ کل ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے ایک ڈی ایس پی کے بیٹے کی ڈی آئی خان کے اندر سے, اور وہ ڈی ایس پی کا بیٹا جو ہے اس کو اغوا کر کے جو ہے وہ لے جایا گیا, اور اس کے بعد اس کی بیچارے کی لاش جو ہے وہ ڈی آئی خان میں خود جو اس کا اپنا علاقہ ہے چیف منسٹر کا, وہاں سے یہ ڈیڈ باڈی ملی ہے. اس کے بعد موسیٰ خیل کے اندر جو ہے وہ بھی ٹی ٹی پی کے جو 20 سے 30 ٹیررسٹ ہیں ان کی جو ہے وہ کچھ ایکٹیویٹی ملی ہے جس کے اوپر انہوں نے 7 درجن جو ہے وہ آگ لگائی ہے. کچھ کمپنی کی جو کنسٹرکشن اپروچ روڈز ہیں آئل کی, ان کو بھی جو ہے نقصان پہنچایا. یہ سب کچھ خیبر پختونخوا میں گنڈا پور کی حکومت میں ہو رہا ہے. اور دوسری طرف یہ آپ اگر خدمت آپ کو نہیں کرنی آتی, آپ نالائق ہے, سیکھ ہی لو. آپ مجھے بتائیں کبھی آپ نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پہ کوئی اجلاس ہوتے دیکھا ہے؟ کبھی آپ کو کوئی پریس ریلیز آئی ہو, کوئی آپ نے رپورٹ دیکھی ہو کہ خیبر پختونخوا میں جہاں اتنے برے حالات ہیں امن و امان کے, وہاں پر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کوئی میٹنگ کی ہو؟ ہمارے یہاں یہ عالم ہے کہ چیف منسٹر کی جو ہے وہ 7-7 8-8 میٹنگز ہوتی ہیں ایک دن کے اندر, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سی خبر کو بھیجیں کون سی کو روک لیں, کیونکہ 7-8 خبریں جو ہے ایک وقت میں چلنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن وہ پھر ہمیں 2-2-3 خبریں جو ہیں وہ جوڑ کے بھیجنی پڑتی ہیں. کام ہو رہا ہوتا ہے, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے نہ کام ہو رہا ہے, نہ نظر آ رہا ہے, نہ کسی کو پرواہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ سرکاری وسائل کو آگ لگائی جا رہی ہے. اب یہ جو واقعات میں نے آپ کو 2 بتائے ہیں یہ بہت الارمنگ ہونے چاہیے. اگر کوئی مریم نواز جیسی چیف منسٹر ہو جو واقعی عوام کی خدمت کرنے کے لیے اور ان کے حالات بدلنے کے لیے آئی ہو. اب یہ ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر سیکریٹریٹ جو ہے خیبر پختونخوا کا, اس کے لیے 69 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے ان کے اخراجات میں, یہ رپورٹڈ خبر ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ مزمل اسلم, ان کو بھی بڑا شوق ہے, وہ کراچی سے وہاں بھیجے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ثوابدیدی اور خفیہ فنڈ میں اضافہ غیر متوقع سیکیورٹی یا ڈیزاسٹر صورتحال کے لیے. ڈیزاسٹر بھی موجود ہے کے پی کے اندر, غیر متوقع صورتحال بھی ہے, لیکن وہاں پر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کے لیے کچھ کر سکے, اور 69 کروڑ کا اضافہ جو ہے وہ ان کے فنڈز میں ہوا ہے. اس کے بعد خیبر پختونخوا جو قرض ہے اس میں 101 ارب 72 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے, اور ان کے واجب الادا قرض کا حجم جو ہے وہ 632 ارب ہے. یہ پوری چارج شیٹ ہے خیبر پختونخوا کے سی ایم کے لیے. اگر اس کو تھوڑی سی شرم ہو, اگر اس کو سستے قسم کی اداکاری اور نقلی مولا جٹ بننے سے فرصت ملے, تو اس کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مالی بحران کے باعث 25 یونیورسٹیوں کی تعداد کم کر کے 12 لانے پر غور. یہاں مریم نواز شریف صاحبہ کے پنجاب میں یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں, آئی ٹی یونیورسٹی ایک سرٹیفائڈ بن رہی ہے جو گلوبل سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے پنجاب کے بچوں کے لیے, اور وہاں خیبر پختونخوا میں 25 سے کم کر کے 12 یونیورسٹیاں کرنی ہیں. اساتذہ کی 30,727 اسامیاں خالی ہیں. کتنی خالی ہیں؟ 30,727, اور 543 سکول غیر فعال ہیں. غیر فعال سکولوں کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ وہاں پر نہ سکول کے اندر سکول موجود ہے, نہ وہاں بچے ہیں, نہ وہاں اساتذہ ہیں. یہاں پنجاب میں بچوں کو میل دیے جا رہے ہیں, ان کو اور اس میل پروگرام پہ بھی بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ کر کچھ نہیں سکتے خود. یہاں پر جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہی ہے, یہاں پر نئی بھرتیاں ہو رہی ہیں, نئے اسکول بنائے جا رہے ہیں, اور عالم یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ وزیروں اور بشیروں کی مراد جو ہے مراد کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد یہ جو گنڈا پور نے انقلاب لانے کی ایک جو کوشش کی ہے, اور جو اس نے ایک جعلی قسم کا کل ویڈیو بیان جاری کیا ہے, اس کے لیے ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ کافی ہے. کل شیخ وقاص اکرم جو ان کی پارٹی کے نئے جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات بنے ہیں, وہ اور بیرسٹر سیف, ان دونوں نے جو ہے وہ ہمارے کیس کو انڈورس کیا ہے. اور میرا کیس یہ ہے جو میں پنجاب کی عوام کی تہہ دل سے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ پنجاب نے ان کے ہر ایک ایونٹ پہ ان کو ریجیکٹ کیا ہے. ان کو کل جو ہے پورے پنجاب کے اندر سے
کہیں پر آپ کو پنڈی کے لیے کوئی موومنٹ نظر نہیں آئی.